السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے میں اچھا شہری ہوں۔ اس کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے ہم۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: چاق و چوبند، چست پھرتیلا، حقوق، حق کی جمع، ذمہ داری، ذمہ دار، قابل اعتماد، فرض شناس، پرہیز کرنا، گریز کرنا یا بچنا، نعمت، عطا، بخشش، غیر صحت بخش، ایسی چیزیں جن سے صحت کو فائدہ نہ ہو، دھیان، خیال، توجہ، قوانین، ضابطے، دستور، نظم و ضبط، انتظام و ترتیب، اضافہ، مقدار یا تعداد کا بڑھنا۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے: صحت مند رہنے کے لیے ڈیش اور چاق و چوبند رہنا ضروری ہے۔ ناراض، خوش، اداس یا غم زدہ، تو خوش رہنا ضروری ہے۔ نمبر 2، بازار کی غیر صحت بخش چیزوں ڈیش ضروری ہے کا استعمال، کو کھانا، سے پرہیز، کا خریدنا۔ تو بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ہمارا درست جواب تھا سے پرہیز۔ نمبر 3، درخواست لکھنے سے مسئلہ ڈیش ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں: کھڑا، پیدا، بڑا یا حل۔ اس کا درست جواب ہے حل۔ مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، جماعت میں جماعت کے اور سڑک پر ٹریفک کے ڈیش کا خیال رکھنا ضروری ہے: اشاروں، معاملات، کاغذات، قوانین۔ اس کا درست جواب ہے قوانین۔ ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، ہمیں اپنے ملک کا ڈیش شہری بننا ہے: ذمہ دار، لاپرواہ، برا یا غافل۔ ہمیں ذمہ دار شہری بننا ہے۔ نمبر 6، شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے ڈیش حاصل ہوتے ہیں: پھل، تحفے، حقوق یا کھلونے۔ تو یہ حقوق ہیں۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، اسامہ ایک ڈیش بچہ ہے: ذمہ دار۔ نمبر 2، وہ بڑوں کی ڈیش کرتا ہے: عزت۔ نمبر 3، چیزوں کو ڈیش سے استعمال کرتا ہے: احتیاط سے۔ نمبر 4، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پڑی ڈیش ہٹا دیتے تھے: رکاوٹیں۔ نمبر 5، ڈیش کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے: شکر۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے: اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2، وضو کرنے سے کیا فائدے ہیں؟ جواب: وضو کرنے سے چہرے اور ہاتھ پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ سوال نمبر 3، اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت کرنا
اور اچھا نتیجہ لانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 6، شہری کا مطلب کیا ہے؟ جواب: شہری کا مطلب ہے کسی ملک کے رہنے والے لوگ۔ سوال نمبر 5، شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ جواب: شہری کی حیثیت سے گھر، اسکول اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ تمام شہری ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پرہیز: اچھی صحت کے لیے غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عملہ: صفائی کا عملہ صفائی کر رہا ہے۔ مدد: دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ سلوک: تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ احتیاط: چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ بچوں خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، یہ تو صرف ایک آپشن ہوتی ہے۔ آپ اگر خود سے بھی کریں تو زیادہ اچھی بات ہے تاکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں۔ اسم ضمیر: وہ اسم جو کسی شخص یا جگہ کے نام کی بجائے بولا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے وہ، اس، ان، تمہیں وغیرہ۔ اسم ضمیر کی حالتیں: اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: فاعلی، فعلی اور اضافی۔ اس کی فاعلی حالت ہے وہ، تم، ان، میں، اس، آپ یا ہم، اور مفعولی حالت ہے اسے، انہیں، مجھے، ہمیں، تمہیں، آپ کو۔ اضافی: میرا، اس کا، تمہارا، آپ کا، ہمارا، ان کا۔ اسم ضمیر کی درست حالتیں لگا کر خالی جملے مکمل کیجیے۔ میں نے کتاب اس کو دے دی۔ ہمارے پاس 3 جواب تھے، وہ، اس سے، اس کو۔ درست جواب تھا اس کو، وہ ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا۔ نمبر 2، ہم کراچی جا رہے تھے۔ اس میں بھی ہمارے پاس 3 ممکنہ جوابات تھے، آپ کا، ہم، انہیں۔ تو یہاں درست جواب تھا ہم۔ نمبر 3، امام صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہاں بھی 3 جوابات تھے ہمارے پاس، ان کے، ہماری، ہمیں۔ تو درست یہاں لفظ تھا امام صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نمبر 4، موچی گھر جا رہا ہے، ڈیش گھر دور ہے۔ اس کا، ان یا میں، تو اس میں سے درست جواب تھا اس کا، تو وہ خالی جگہ میں لکھا ہے۔ نمبر 5، وہ گھر جا رہا ہے۔ اس میں بھی 3 جوابات تھے، وہ، اس، مجھے۔ درست جواب تھا وہ، تو اسے ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا۔ اللہ حافظ۔